اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف کے متعلق ارشاد فرمایا کہ من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے والے پر 10 مرتبہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے اور 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو آئیے اسی فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے عقیدت و محبت سے ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک مبارک وسلم۔ محترم حاضرین، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، یعنی قربانی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی 18 تاریخ کو یعنی 18 ذی الحجہ کو شہادت خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی لیے میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ صحابی رسول خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ اہم پہلوؤں کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ محترم حاضرین، ایک بات کو آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ مسلمان ہونے کے لیے صرف یہی کافی نہیں ہے کہ نماز پڑھ لیا جائے، قرآن پڑھ لیا جائے، صدقہ و خیرات کر لیا جائے، بس مسلمان اسی کا نام ہے، اس کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ نماز پڑھنا ایک عمل ہے، روزہ رکھنا ایک عمل ہے، قرآن پڑھنا ایک عمل ہے، صدقہ و خیرات کرنا ایک عمل ہے۔ اصل ایمان اللہ کے رسول سے تعلق اور صحابہ کرام سے گہرا تعلق رکھنے کا نام ایمان ہے۔ آپ اس بات پر کبھی غور کیجئے کہ آج ہم تک اسلام کیسے پہنچا۔ آج مسلمان تو اس لیے مسلمان کہلاتا ہے کہ اس کی پیدائش ایک مسلم گھرانے میں ہوئی۔ مسلمان نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کہ اسلام ہم تک کیسے پہنچا، کتنی مشکلوں اور کتنی محنتوں اور کتنی کوششوں کے بعد اسلام اتنا پھیلا۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ صحابہ کرام علیہ رحمت و رضوان کا نتیجہ ہے، بالخصوص خلفائے راشدین کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق، خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی، خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، خصوصاً ان 4 صحابہ کرام کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ معزز سامعین اکرام، صحابہ کرام کی شہادتوں کا دن اور تاریخ یاد رکھنا یہ ہم پر بھی بے حد ضروری ہے۔ جس طریقے سے ہر مسلمان اس بات کا علم رکھتا ہے کہ اس کا آبائی وطن کہاں کا ہے، اس کے والد کہاں پر پیدا ہوئے، اس کے دادا کہاں پر پیدا ہوئے، آبا و اجداد کا گاؤں کون سا ہے، قریہ کون سا ہے، کس شہر میں رہا کرتے تھے۔ ہر انسان اپنے خاندان کی تاریخ رکھتا ہے، کیونکہ یہ خون کا رشتہ ہوتا ہے، اور خون کے رشتے سے زیادہ ایمان کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ جتنے خونی رشتے نظر آتے ہیں یہ صرف دنیا کے حد تک محدود ہے، لیکن ایمان کا رشتہ یہ دنیا میں بھی کام آنے والا ہے اور آخرت میں بھی کام آنے والا ہے،
کیونکہ محترم سامعین، آج ہمارے مسلم معاشرے کا جائزہ لیجئے کہ آج ہمارے مسلم معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہنے کے تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ان سے کہو کہ ابو بکر کون ہے تو بتا نہیں سکتے، عمر فاروق کون ہے تو بتا نہیں سکتے، عثمان غنی کون ہے تو بتا نہیں سکتے، حضرت علی کون ہے تو بتا نہیں سکتے، حضور کے ازواج مطہرات کے نام بتلائیے تو بتا نہیں سکتے۔ وہ مسلمان کیا خاک مسلمان ہو سکتا ہے کہ جس کو حضور کی زندگی کی تاریخ کا علم نہ ہو؟ یہی وجہ ہے کہ جب جب صحابہ اکرام کی شہادتوں کا دن آتا ہے تو آپ کے سامنے خصوصی طور پر بیان اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے اندر یہ ذہن نشین ہو جائے کہ فلاں مہینے میں حضرت ابو بکر کی شہادت ہوئی، فلاں مہینے میں حضرت عمر فاروق کی شہادت ہوئی، فلاں مہینے میں عثمان غنی کی شہادت ہوئی، فلاں مہینے میں حضرت علی کی شہادت ہوئی۔ محترم حاضرین، انہی تمام صحابہ اکرام میں ایک عظیم الشان ہستی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے کہ جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے صحابہ اکرام ہیں، لیکن ان سارے صحابہ اکرام میں 10 ایسے صحابہ اکرام خوش نصیب صحابہ اکرام ہیں کہ جن کو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دے دی کہ تم مرنے کے بعد جنت میں داخل ہوگے۔ اللہ اکبر! وہ صحابہ اکرام کی شان کیا ہوگی، وہ صحابہ اکرام کی عظمت کیا ہوگی کہ جن کو دنیا میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سرٹیفکیٹ اور جنت کی ضمانت عطا کر دی ہے۔ وہ صحابہ اکرام، لیکن وہ صحابہ اکرام کی تاریخ سے آج مسلمان غافل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس لیے آپ کو ذو النورین یعنی 2 نور والوں کا لقب دیا گیا۔ اس کی حقیقت یوں بیان کی جاتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کو بھی، کسی نبی کی امت کو اور کسی صحابہ کو یہ مقام حاصل نہیں ہے کہ جو مقام حضرت عثمان کو حاصل ہے کہ جنہوں نے ایک نبی اور ایک پیغمبر کی دونوں بیٹیوں سے نکاح فرمایا تھا۔ کتنی خوش نصیب کی بات ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ چند سال کے بعد علیل اور کسی مرض میں مبتلا ہونے کی بنا پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے انتقال ہونے پر کافی رنج و غم میں مبتلا رہا کرتے تھے، ہمیشہ رویا کرتے تھے، آنسو بہا کرتے تھے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عثمان تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عثمان کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے گھرانے سے جو تعلق تھا، آپ کے گھرانے سے جو داماد بننے کا شرف حاصل تھا، آپ کی صاحبزادی کے شوہر بننے کا شرف مجھے حاصل تھا، اب وہ شرف ختم ہو چکا ہے، میری بیوی فوت ہو چکی ہے، آپ کی صاحبزادی کا انتقال ہو چکا ہے، جو آپ سے رشتہ تھا وہ رشتہ اب ختم ہو چکا ہے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امی کے کہنے پر فرمایا کہ اے عثمان کہ تم غم زدہ کیوں ہوتے ہو، تم رنج و غم میں کیوں مبتلا ہوتے ہو؟ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک کے بعد ایک ساری تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ اللہ اکبر! تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، جبرائیل علیہ السلام کی وحی کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ اس لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ تمام صحابہ اکرام میں
اور نبیوں کی ساری امتوں میں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس نے نبی کی 2 بیٹیوں سے نکاح کیا ہو۔ یہ صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح فرمایا ہے۔ چنانچہ معزز سامعین کرام، اس کی تاریخ یوں بیان کی جاتی ہے کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی بیوی بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، پردہ فرما گئی، چنانچہ آپ کافی رنج و غلم میں مبتلا رہا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے عثمان، اب تمہاری بیوی فوت ہو چکی ہے، انتقال کر چکی ہے، لہٰذا میں تمہیں اس بات کی پیشکش کرتا ہوں کہ تم میری بیٹی سے نکاح کر لو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم کہ جنہوں نے حضرت عثمان کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگے کہ اب تم میری بیٹی سے نکاح کر لو، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، کوئی فیصلہ نہیں سنایا، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس معاملے میں غور کروں گا۔ چنانچہ غور کرنے کے کہنے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال اور غصہ تو بڑا غضبناک تھا، وہ فوراً نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، حضرت عثمان کی بیوی کی فوت ہو چکی ہے، تو میں نے جا کر یہ بات پیش کی ہے کہ تم میری بیٹی سے نکاح کر لو۔ تو حضرت عثمان نے خاموش ہو گئے، میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ کہنے لگے کہ میں اس معاملے میں غور کروں گا۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمایا اور مسکرایا اور کہنے لگے کہ اے عمر، تمہاری بیٹی سے جس کا نکاح ہوگا وہ حضرت عثمان سے بھی افضل ہوگا، تمہاری بیٹی سے جس کا نکاح ہوگا وہ حضرت عثمان سے بھی افضل ہوگا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ چنانچہ چند دن گزرنے کے بعد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے نکاح فرما لیا۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے، وہ عظمت والے صحابی ہے کہ جن کو ایک نبی کی 2 بیٹیوں سے نکاح کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے تعلق بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن سے فرشتے بھی حیا فرمایا کرتے تھے، یعنی اتنے حیا پسند انسان تھے، اتنے حیا پسند کہ بے حد شرمند اور حیا والے انسان تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی حیا کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر تشریف فرما ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کی چادر مبارک پیروں کے کچھ اوپری حصے یعنی پنڈلیوں کے اوپر حصے پر تھی۔ چنانچہ دروازے پر کسی نے دستک دی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علی الباب، دروازے پر کون ہے؟ تو قال انا ابو بکر، تو کہا میں ابو بکر ہوں۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کی اجازت دی، ابو بکر نے سلام کیا، لیکن حضور پاک علیہ السلام ویسے ہی لیٹے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر بیٹھ گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی، حضور نے فرمایا کہ من علی الباب، دروازے پر کون ہے؟ تو آواز آئی انا عمر، میں عمر ہوں۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اندر تشریف لائے، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی حالت پر لیٹے ہیں ویسے ہی لیٹے ہیں۔ حضرت ابو بکر بھی آ چکے ہیں، عمر فاروق بھی آ چکے ہیں، گفتگو میں مشغول ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی، حضور نے فرمایا کہ من علی الباب، دروازے پر کون ہے؟ تو دروازے کے پاس سے آواز آئی کہ انا عثمان، میں عثمان ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ حضور پاک علیہ السلام فوراً اٹھ جاتے ہیں، اپنے کپڑوں کو درست کر لیتے ہیں، اپنی چادر کو درست کر لیتے ہیں اور سیدھے کھڑے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ عثمان کو آنے کی اجازت ہے۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لاتے ہیں۔ پھر جب 3 صحابہ اکرام حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشغول ہے،
کچھ گفتگو ہوئی، اس کے بعد تینوں بھی اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا معاملہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہی تھی۔ یہ تینوں صحابہ کرام جانے کے بعد حضور کی بارگاہ میں عرض ہوئی کہ یا رسول اللہ، آپ جس طریقے سے لیٹے ہوئے تھے کہ آپ کی چادر مبارک پنڈلیوں کے کچھ اوپری حصے پر تھی، ابو بکر آئے تو آپ ویسے ہی لیٹے رہے، عمر فاروق آئے آپ ویسے ہی لیٹے رہے، لیکن حضرت عثمان کے آنے پر آپ بالکل درست کر لیے، اپنی چادر کو بھی درست کر لیا، سیدھے ہو گئے، اپنے کپڑوں کو بھی درست کر لیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ میرے والد مکرم ابو بکر کے آنے پر بھی آپ ویسے ہی لیٹے رہے، عمر فاروق کے آنے پر بھی آپ ویسے ہی لیٹے رہے، لیکن عثمان کے آنے پر آپ اپنے کپڑوں کو درست فرما لیا ہے، اپنی پنڈلی سے چادر کو ہٹا دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سن لو کہ حضرت عثمان وہ ہستی ہے، وہ صحابی ہے کہ جن سے اللہ کے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں، اور جس بندے سے اللہ کے فرشتے حیا کرے میں اس بندے سے کیوں حیا نہ کروں؟ تو معزز سامعین کرام، قربان جائیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا پر کہ جن کو کامل الحیاء والایمان کہا گیا، یعنی اتنے شرم والے انسان تھے، حیا پسند انسان تھے کہ جن سے فرشتے بھی حیا فرمایا کرتے تھے۔ معزز سامعین کرام، اس لیے احادیث مبارکہ میں بیان کیا جاتا ہے کہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا جز ہوتا ہے۔ انسان کے اندر حیا ہونا بے حد ضروری ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ایک ایسا زمانہ آ چکا ہے کہ اس زمانے میں حیا نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ آج بازار میں گھومنے والے عورتوں کے لباس پر غور کیا جائے تو اتنا تنگ لباس ہوتا ہے۔ آج مرد حضرات ایسا تنگ لباس پہنتے ہیں کہ جس میں حیا نام کی کوئی نام و نشان نظر نہیں آتی۔ معزز سامعین کرام، ہمارے اسلام میں حیا بے حد ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا جز ہے، حیا ایمان کا ایک ٹکڑا ہے، اور جس کے اندر حیا نہیں ہوتی اس کا کوئی ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ آج معزز سامعین کرام، آج مسلمانوں کے چند گھرانوں سے حیا نام کی چیز ہی باقی نہیں رہی ہے۔ آج ایک شرمناک ایک ایسی کہ گھروں میں جو ٹی وی پائی جاتی ہے اس پر ایسے عریانی تصاویر دکھائی جاتی ہے، ایسی ننگی ننگی تصاویر، گانے بجانے دکھائے جاتے ہیں کہ باپ بھی بیٹھ کر دیکھا ہوتا ہے، سامنے ماں بہن بھی ہوتی ہے، اس کی بیٹی بھی ہوتی ہے، لیکن ایسی عریانی تصاویر کو ٹی وی پر دیکھا جاتا ہے۔ لیکن اس کا نتیجہ یہی ہے کہ آج مسلمانوں کے گھروں سے حیا بالکل ختم ہو چکی ہے۔ حیا سیکھنا ہو تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سیکھو۔ مسلمانوں کی زندگی میں حیا کا ہونا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا ایک جز ہے، حیا ایمان کا ایک ٹکڑا ہے، اور جس مسلمان کے گھر میں اور جس مسلمان کے اندر حیا نام کی چیز نہیں ہوتی اس کا ایمان بھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ معزز سامعین کرام، قربان جائیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو تمام صحابہ اکرام میں ایک ایسی صفت رکھتے ہیں کہ جن کو کامل الحیا، یعنی حیا والے انسان جن سے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی صفت ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی صفت یہ بھی ہے کہ جن کو خدا نے دولت دی ہے تو وہ اپنی دولت کو اللہ کے راستے میں کیسے خرچ کریں، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنی دولت سے نوازا تھا، جتنی دولت سے نوازا تھا، جب اسلام کے خاطر، جب اسلام کی مدد کے خاطر تعاون کرنے کی بات آئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور دل کھول کر تعاون فرمایا کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ بالخصوص جب مسجد نبوی بالکل چھوٹی تھی اور مسجد نبوی کے بالکل بازو قریب ہی ایک یہودی کا مکان تھا، مسلمان بڑھنے لگے، نماز پڑھنے والوں کی تعداد بڑھنے لگی، مسجد نبوی میں جگہ کی قلت پیدا ہونے لگی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے کہ جو اس یہودی سے مکان کو خرید کر اس مسجد نبوی کے لیے ہبہ کر دے؟ تو تمام صحابہ کرام بیٹھے ہیں، حضرت عثمان کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اس یہودی سے مکان خرید کر مسجد نبوی کے لیے ہبہ کر دوں گا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ تھا۔ خدا نے جس کو بہت سارے لوگوں کو دولت تو دی ہے، لیکن خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کنجوسی کا اظہار کرتے ہیں۔ خدا نے جن کو دولت دی ہے
اگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور صفت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی کسی خبر کے پاس سے گزرتے تو آپ اتنا بے تحاشا رویا کرتے تھے، اتنا بے تحاشا رویا کرتے تھے کہ آپ کی ساری داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی، آنسوؤں سے بھیگ جایا کرتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ اے عثمان، آخر وجہ کیا ہے؟ تم تو عشر مبشرہ میں ہے، آخر وجہ کیا ہے کہ تم تو جنتی ہے، جن کو دنیا میں خدا نے جنت کی گارنٹی دے دی ہے، جنت کی ضمانت دے دی ہے، آخر وجہ کیا ہے کہ جب تم کسی قبر کو دیکھتے ہو تو اتنا بے تحاشا کیوں روتے ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر کی طرف اشارہ کر کر کہتے تھے کہ سن لو، یہ جو خبر نظر آ رہی ہے، یہ جو 2 گز زمین کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے، یہ آخرت کی ساری منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، اور جو اس منزل میں کامیاب ہو گیا وہ آخرت کی ساری منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اتنا خوف ہوا کرتا تھا، حالانکہ جنتی ہے، خدا نے جنت کی ضمانت دے دی ہے عثمان کہ تم مرنے کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے، لیکن اس کے باوجود بھی خدا کا اتنا خوف، خبر کو دیکھ کر اتنا خوف کہ اتنا روتے کہ ساری داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ لیکن اللہ اکبر، آج کا مسلمان ہے کہ قبرستان میں بھی جاتا ہے تو اس کے دل میں کوئی خوف پیدا نہیں ہوتا۔ آج ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا، اپنے دوست و احباب میں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کھاندوں پر اٹھا کر قبرستان لے جاتے ہیں۔ جب تدفین کی کاروائی ہوتی رہتی ہے تو بہت سارے لوگ آپس میں مل کر باتیں کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، قبرستان میں ٹھہر کر کھلکھلاتے ہیں، قبرستان میں ٹھہر کر ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان مسلمانوں کے لیے درس ہے کہ مسلمانوں سوچو، یہ قبرستان ایک ایسی جگہ ہے، مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج ہم نے جس کو کھاندوں پر اٹھا کر لایا ہے، کل وہ دن بھی آنے والا ہے کہ ہمارے رشتہ دار ہم کو اسی طرح کھاندوں پر اٹھا کر لائیں گے۔ اسی طرح آج اس میت کو 2 گز زمین کے ٹکڑے میں دفنایا جا رہا ہے، ہمیں بھی اسی طریقے سے دفنایا جائے گا، ہمیں بھی منکر نکیرین کے سوالات کا جواب دینا ہے، آخرت کی ساری منزلوں میں اس پہلی منزل میں کامیاب ہونا ہے۔ قبرستان کو دیکھ کر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے۔ لیکن معزز سامعین کرام، بڑے افسوس کی بات ہے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایسے بہت سارے قبرستانوں میں جہاں پر تدفین کی کاروائی ہوتی رہتی ہے، لوگ آپس میں مل کر باتیں کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، قبرستان میں کھڑے ہو کر کھلکھلاتے ہیں، قہقہا لگاتے ہیں۔ ان مسلمانوں کے لیے درس ہے، نصیحت ہے۔ حضرت عثمان کو دیکھو، حالانکہ وہ جنتی ہے، حضرت عثمان کے جن کو جنت کی گارنٹی مل چکی ہے، اس کے باوجود بھی خبر کو دیکھتے تو بے تحاشا روتے تھے۔ آج کا مسلمان کہ جس کی نمازوں میں تاثیر نہیں ہے، جس کے سجدوں میں تاثیر نہیں ہے، جس کے ایمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، آج وہ مسلمان خبر کو دیکھ کر کتنا رونا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، واقعتاً صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے ایک رہنما ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھنا اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو جاننا اور ان کی زندگیوں پر عمل کرنا سے ہماری دنیا و آخرت دونوں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحابۃ کلھم عدول، کہ تمام صحابہ کرام انصاف پسند ہیں۔ کسی ایک صحابی کی زندگی کی دامن پکڑ لو، کسی ایک صحابی کی زندگی کے نقش قدم بنا لو تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، زمانے کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ تو معزز سامعین کرام، ہمیشہ صحابہ کرام کی زندگیوں کو سننا چاہیے، صحابہ کرام کے نام اپنے بچوں کو یاد دلوانا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام کی کوششوں کا نتیجہ ہی ہے کہ آج ہمارے پاس قرآن موجود ہے۔ اس قرآن کو کس نے جمع کیا؟ صحابہ کرام نے جمع کیا، حضرت عثمان غنی نے جمع کیا۔ جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو صحابہ کرام ان آیتوں کو پڑھ لیا کر یاد کر لیا کرتے تھے۔ کوئی صحابی پتوں پر لکھ دیا کرتے تھے، کوئی صحابی پہاڑوں پر لکھ لیا کرتے تھے، کوئی صحابی در و دیوار پر لکھ لیا کرتے تھے، لیکن ان سارے آیتوں کو جمع کر کر ایک کتابی شکل دی، کس نے دی؟ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ ایسے بڑے بڑے صحابہ کرام، ان کی کوششوں کے نتیجے سے آج ہمارے پاس قرآن موجود ہے، لیکن ہم انہی صحابہ کرام کی زندگیوں سے غافل ہیں۔